روزانہ کتنے بندے مر جاتے ہوں گے بتائیں تو کوئی اندازہ ہے؟ کروڑ بھی چھوڑ دیں، لاکھ بھی چھوڑ دیں، ہزار بھی چھوڑ دیں، 100 بندے لگا لیں کہ روز فوت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 100 تھوڑے ہیں، بہت زیادہ تھوڑے ہیں، چلو 1000 کر لیں، 1000 بندے لگا روز مرتے ہیں، ان میں سے 1000 میں سے اتفاقاً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 300 بندے بیک وقت پاکستان میں 3:15 ہو، ٹھیک ہے، اور مدینہ پاک میں 1:15 ہو، 2 گھنٹے کا، کہیں پہ 1.5 گھنٹے کا فاصلہ، کہیں 1 گھنٹہ، کہیں آدھا گھنٹہ، انڈیا جو ہے بیک وقت جو پاکستان کے 3:15 بجے تھے، اس وقت بندہ جو ہے 1000 میں سے 100 بندے فوت ہوگا بیک وقت، کئی بندے مرتے ہوں گے دنیا میں ہر سیکنڈ میں، پتہ نہیں کتنے مرتے ہیں، میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تجہیز و تکفین ہوئی، اتفاقاً سب کے جنازے کا ٹائم ایک، تدفین کا ٹائم، قبر میں سب چھوڑ کر چلے گئے۔ جمعرات جمعے کا دن نہیں تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، کیونکہ جمعرات جمعے کو فوت ہونے والا قبر کے سوالوں سے محفوظ ہوتا ہے، رمضان شریف کے پورے مہینے میں فوت ہونے والا قبر کے سوالوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ آگے پیچھے کی بات ہے، جیسے منگل کا دن ہے، بندہ مر گیا، ایک ہی وقت میں اتنے سارے سینکڑوں کے حساب سے بندے مرے، ایک ہی وقت میں سب کو کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، ایک ہی وقت میں سب کا جنازہ ہوا، ایک ہی وقت میں سب کو دفن کیا۔ اتفاق ہو سکتا ہے، مماثلت ہو سکتی ہے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے، 8 ارب کی دنیا ہے، تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، سینکڑوں کے حساب سے اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کام بیک وقت دنیا میں، جیسے اذان جاری ہے 24 گھنٹے، ایک جگہ ختم ہو، آگے سے پھر شروع، پھر شروع، پھر شروع، یہ نغمہ پوری کائنات میں گونج رہا ہے۔ نماز بھی ایسے جاری ہے، بیک وقت کوئی کام ہو سکتا ہے، جیسے ایک ہی وقت میں یوٹیوب پر سامنے آ جاتا ہے لکھا ہوا کہ 30,000 بندے اس ویڈیو کو ایک ہی وقت میں دیکھ رہے ہیں، ہوتا ہے لاکھوں کے حساب سے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ اب تو سمجھنا بھی آسان ہو گیا، ایک ہی وقت میں دفن ہوئے، ایک ہی وقت میں بندے قبرستان سے باہر آئے، ایک ہی وقت میں 2 فرشتے، 2 فرشتے، نام کیا ہے؟ منکر نکیر، قبر کے سوال و جواب کے لیے آئے، مردے کو جھڑکی مار کے اٹھایا، اٹھ اور بیٹھ اور بتا مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جلدی بتا، جلدی بتا، جلدی بتا، سائی نہ پٹنڈے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، یہ نہیں اٹھو نا یار، اٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ ایسے زبردستی اٹھاتے ہیں، اٹھو۔ میں نے کہا فرشتہ ایسے مردے کو کہ اٹھو، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، سمجھے نہیں؟ فرشتہ مردے سے کہتا ہے اٹھ، کہیں نہیں لکھا کہ پھر وہ آ کے اسرائیل روح کی پٹاری لے کے آتا ہے، وہ زنبیل کھولتا ہے، اس میں سے روح پھر ڈالتا ہے، پھر بندہ اٹھ کے بیٹھتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اٹھ، بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ فرشتوں کی زبان میں اتنا اثر کہ مردہ زندہ ہو جائے۔ پھر کیوں نہیں سمجھتا کہ میرے غوث نے بھی مردے زندہ کیے؟ کم باذنی کہہ کر مردے زندہ فرمائے۔ وہ جب جھگڑا چل رہا تھا، ایک عیسائی نے ایک عام سے مسلمان کو پکڑا ہوا تھا، بتا تیرے نبی کے فضائل زیادہ، میرے نبی کے فضائل زیادہ، میرے نبی مردے زندہ کرتا تھا تو اپنے نبی کا دکھا۔ حضرت غوث پاک کا گزر ہوا، فرمایا نبی کو چھوڑو، ان کا غلام حاضر ہے، لے چل قبرستان، اپنی مرضی کی قبر منتخب کر، پرانی سے پرانی قبر پر لے جا، میں کہوں گا کم باذنی مردہ نکل کر بولے گا۔ اچھا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں بیک وقت غسل ہوا، جنازہ ہوا، تدفین ہوئی، قبر میں بند ہیں، بیک وقت سینکڑوں قبروں میں 2 فرشتے آ گئے۔ اور یہاں پہ دفن ہونے والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، مدینے میں دفن ہونے والا اپنی قبر میں دیکھ، اور پھر دبئی میں دفن ہونے والا، بنگلہ دیش میں، عراق میں، بغداد میں، موصل میں، بصرہ میں، بیک وقت مردے دفن ہوئے۔ ہر قبر میں فرشتے ہیں صرف 2۔ یہ تو میں نے تعداد بالکل تھوڑی بتائی ہے، صرف 2 ہیں۔ سینکڑوں مردے نہ کریں، ہزاروں کریں لوگ، ہزاروں مسلمان کچھ شہید بھی ہو جاتے ہیں، وفات بھی پا جاتے ہیں، بیماری کی صورت میں چلے جاتے ہیں۔ چلو شہید پر تو معاف ہے سوال و جواب، لیکن جو بیماری کی وجہ سے سینکڑوں مسلمان جاتے ہیں، ایمان سے بتا 2 فرشتے، صرف 2 فرشتے، 2 فرشتے، 2 فرشتے سینکڑوں قبروں میں ایک وقت میں کیسے آ جاتے ہیں؟
سبحان اللہ نہیں دسو کیسے آ جاتے ہیں؟ فرشتوں کے پاس اتنی طاقت ہے. اچھا پھر آگے سنو، اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتا اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. بندہ کہتا ہے نہیں پردے نہیں ہٹائے جاتے، کھڑکی کھولی جاتی ہے. میں نے کہا چلو کھڑکی مان لیتے ہیں، تو کہتا تو مان لیتے ہیں کہ ایمان سے بتا رحیم خان سے کھڑکی کھولے جس کی پیمائش کھڑکی کی 4,500 کلومیٹر ہو مدینے تک، یہ سرنگ بنے گی کہ کھڑکی بنے گی؟ خود فیصلہ کرو. سمجھدار پڑھے لکھے باشعور حضرات بیٹھے. کھڑکی کھل جاتی، نہیں کھڑکی نہیں کھلتی. اگر کھڑکی کھلتی تو ما ھذا الرجل کا لفظ ہوتا. ایک اور مولوی بننے جی تصویر دکھائی جاتی. میں نے کہا وہ جو تصویر اٹھا کے پھر رہے فرشتے وہ بیک وقت سینکڑوں قبروں میں حاضر ہو سکتے ہیں، اللہ کا نبی حاضر نہیں ہو سکتا. الرجل کا اطلاق تصویر پر نہیں ہوتا، روح مع الجسد پر ہوتا ہے. ایسا جسم جس میں روح بھی ہو. ما كنت تقول في هذا الرجل، بتا اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. نبی نہیں بولا، محمد نہیں کہا، کیونکہ امتحان ہے. امتحان میں اگر بتا دیا کہ نبی ہے تو وہ سمجھ جائے گا اپنا نبی ہے نا. اگر محمد بولا حضور کے سوا محمد کون ہے؟ اس لیے الرجل کا لفظ بولا کہ اس پاک ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. میں نے کہا حضور، اگر حضور کا آنا جانا آنن فانن مختلف قبروں میں سمجھنا ہے، فرشتوں کا آنا جانا آنن فانن مختلف قبروں میں سمجھنا ہے تو سمجھ جا اسرائیل بھی تو ایک ہے. وہ سینکڑوں وقت میں نہیں، ایک ہی وقت میں سینکڑوں لوگوں کے جسم سے روح کیسے قبض کرتا ہے؟ جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو یہی جواب آتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. کسے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. اگر فرشتہ بیک وقت سینکڑوں لوگوں کی، ہزاروں، پھر وہ صرف مسلمانوں کی روح قبض کرتے ہیں، کافروں کو بھی کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دنیا کے ہر لمحے میں روح نکالتا رہتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. تو اگر یہ طاقت سمجھنے تو غوث پاک سے سمجھو. اگر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس امت کا ولی بیک وقت بغداد کے شہر کے 71 گھروں میں ہو سکتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میرے مصطفیٰ بھی اپنے غلاموں کی سینکڑوں قبروں میں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فنا فی الرسول کے اس مقام پر فائز کہ حضور کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی. میرے غوث اعظم کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اچھا وہ بات آگے نکل جائے گی، یہ بات کرنا بھی لازم ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. حضور غوث پاک عالم بن گئے. عرب کے دیگر علماء نے کہا بیان سنائیں، ہمیں درس دے دیا کرے روزانہ. کہ میں نہیں دیتا. یہ بات مدینے میں پہنچ گئی. اب یہ پتہ نہیں کیسے پہنچی، پتہ نہیں کس نے میسج کیا، حالانکہ اس وقت میسج کا زمانہ ہی نہیں تھا. مدینے میں پہنچ گئی بات. یار بغداد سے صرف اتنی خبر پہنچ جائے کہ عبد القادر جیلانی لوگوں کو درس نہیں دیتا، واعظ و نصیحت نہیں کرتا، تیرا درود و سلام نہیں پہنچ سکتا کہ حضور تشریف لائے بعد از وفات کئی صدیوں کے بعد. فرمایا عبد القادر درس کیوں نہیں دیتا؟ حضور کیسے دوں؟ یہ سارے بڑے بڑے فصحا بلغا، فصیح و بلیغ ادیب قسم کے لوگ، اور پھر عرب کے رہنے والے، میں اجمی فارس کا رہنے والا، گیلان کا رہنے والا، اور پھر میں ان کے سامنے میں عربی میں کیسے بیان؟ حضور پھر میں منہ کھولو، منہ کھولا. حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، وہ لعاب ٹوٹی پنڈلیوں کو جوڑنے والا، نکلی آنکھ کو صحت دینے والا، کھاری کنووں کو میٹھا کرنے والا. وہ لعاب حضور نے 7 بار حضور غوث اعظم کے منہ میں ڈالا. پھر میں اب جا کر بیان کر، کوئی کسر باقی نہیں رہتی تھی. پھر بھی کہا کیسے کروں؟ اسی کشمکش میں تھے کہ بات مولا علی تک بھی پہنچ گئی. یہ خبر ان کو یہ بھی پتا کہ حضور بھی آ کر چلے گئے، مولا علی آ گئے. عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتا؟ حضور ان سب کے سامنے کیسے کروں؟ یہ سب عرب کے رہنے والے.
علمی شخصیات ہیں، فصیح و بلیغ ہستیاں ہیں، عربی گرامر کے ماہر ہیں، اور میں عبد القادر گیلان کا رہنے والا، پھر میں منہ کھول 6 مرتبہ لعاب دہن ڈال، اب جا کر بیان کر. غوث پاک نے اس وقت پوچھ لیا، حضور نے تو 7 بار ڈالا تھا، آپ نے 6 بار کیا. فرمایا ادب کی وجہ سے. اچھا مزے کی بات، مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ حضور بھی آئے تھے، انہوں نے بھی ڈالا ہے. کمال ہے، نبی ہیں تو علی کو پتہ ہے، علی ہیں تو نبی کی مرضی کے بغیر نہ آئے، یقیناً حضور نے بھیجا ہو. یار اتنے معاملات کا جن کو پتا ہو کہ ہمارے لال کے ساتھ کیسے کیسے مسائل ہیں، کیا مسئلہ چل رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا پرابلم ہے. یار جو مدینے سے بغداد میں حضور غوث پاک کی خاطر آ جائے، خود سوچو. اچھا جی پھر فیض کیسا لوٹا؟ ایسا فیض لٹایا، ایسا لٹایا. وہ پہلے آپ سن چکے کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا، لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا، جواب حضور غوث پاک پہلے عطا فرما دے. لوگ سوچ رہے تھے آپ پہلے بتا دیں. جیسے ایک بندہ بیٹھا تھا، حضور غوث پاک تشریف لائے، اس نے کہا کرامت دیکھنا چاہتا ہوں. آپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے. بندے جی بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے، کوئی نہیں اٹھا استقبال کے. یہ کیسی بات ہے، حضور غوث پاک ہے، کوئی بندہ اٹھے ہی نہیں. آپ نے پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے. پھر اس نے دیکھا کہ سارے بندے یکا یک اٹھے، یک لک، اور کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی کندھا چوم رہا ہے. بندہ پھر پریشان، اب پھر مسکرائے، پھر سارے بندے بیٹھ گئے. پھر میں خود تو سوچا تھا کرامت دیکھنا چاہتا ہوں، یہی تو دکھا رہا ہوں، لوگوں کے دل ہماری مٹھیوں میں، جب چاہے اٹھا دے، جب چاہے بٹھا دے. یار بس اتنا سوچو اور میں اپنی بات مکمل کروں کہ جس کے منہ میں 7 بار لعاب دہن ڈالا میرے مصطفیٰ کریم نے، 6 بار مولا علی نے، اس کے علم کے کمال کا یہ عالم ہو کہ عالم ان کی مجلس میں آئے کہ ان کا علم ختم ہو جائے، وہ ان کا علم چھوٹا لگے، حضور غوث پاک کے علم کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہ ہو. ایسا علم میرے غوث پاک آ گیا. تو جس کو خود حضور زبان چسوائیں، کتنا علم سے نوازا ہو جس کو. اور پھر حضور غوث پاک کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان، یہ لعاب دہن کا کمال ہے حضور کے، مولا علی کے. میں نے اللہ کے سارے شہروں کو دیکھا، سارے شہروں کو، مراد کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک. کخردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ بندہ الٹ پلٹ کر دیکھ لیتا ہے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے. اللہ کے سارے شہر عبد القادر کی نظروں میں ایسے ہی ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ. میں نے کہا لعاب کی برکت سے 11ویں پشت میں 12ویں پشت میں عبد القادر جیلانی اللہ کے سارے شہروں کو دیکھ لے، جس کے لعاب کی برکتوں کے عالم یہ ہو، اس خود ہستی پاک کی نظر کا عالم کیا ہوگا. جس کی آل جو حسنی حسینی غوث اعظم حضور کی دی ہوئی قوت سے، کیونکہ ہر ولی اپنی اپنی امت میں اپنے نبی سے فیض لیتا ہے. آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان سے فیض لیا، غوث پاک نے حضور سے فیض لیا. حضور سے فیض لینے والے کی پھر طاقت کا یہ عالم ہے، تو جو فیض دینے والے اس کی طاقت کا عالم کیا ہو. اگر حضور کی شان کو سمجھنا ہے تو پہلے حضور غوث پاک کی شان کو سمجھ. اور آخر میں جو حدیث مبارکہ جو اکثر آپ نے بارہا مرتبہ سنی، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں خود رب ہو کر اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ کس کی شان ہے؟ ولی کی. کس کی؟ ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، پوری کائنات کے ولی، تابعین میں سے، تابعین میں سے، حضور کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. سارے صحابہ خلفائے راشدین کے برابر نہیں ہو سکتے. صدیق اکبر کی اپنی شان، فاروق اعظم کی اپنی شان، عثمان غنی کی اپنی شان، حیدر کرار کی اپنی شان، امام حسنین کریمین کی اپنی شان. سوچیں اور فیصلہ کریں، جب
اس امت کے چھوٹے درجے کے ولی کی شان کا یہ عالم ہے کہ میں رب ہو کر اپنے اس ولی کے دشمن سے اعلان جنگ کرتا ہوں. جب ایک چھوٹے سے چھوٹے ولی کی شان کا یہ عالم ہے تو خود سوچو حضور کے صحابی کی شان کا عالم کیا ہو. جب سب صحابہ مل کر شان و مرتبے کے لحاظ سے خلفائے راشدین کا عشرہ مبشرہ کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر صحابہ میں ممتاز درجے کے صحابہ کی شان کا عالم کیا ہو. پھر میرے علی کی شان کا، عمر کے، عثمان کی، صدیق پاک کی شان کا عالم کیا ہو. جب ولی کے دشمن سے اعلان جنگ ہے خود سوچو اور فیصلہ کرو. سب ولی مل کر ایک صحابی کے درجے کو، سب صحابی مل کر خلفائے راشدین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور پھر سب صحابہ مل کر حضور کے درجے کو، بلکہ کسی نبی کے درجے کو، رسول کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. سارے نبی رسول مل کر جو حضور کو اللہ نے شان عطا کی اس شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو خود سوچو جب ایک ولی کی اتنی شان ہے پھر صحابی کی شان کیا ہوگی، نبی کی شان کیا ہوگی، رسول کی شان کیا ہوگی. جب ولی کی شان سمجھ آئے گی پھر صحابہ کی شان بھی سمجھ آئے گی. جب صحابہ کی شان کو سمجھے گا، نبیوں کی، رسولوں کی شان کو سمجھے گا. جب ان سب کی شان سمجھ آئے گی پھر آمنہ کے لال کی شان سمجھ آئے گی. جب عام ولی کے دشمن کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو پھر گستاخ بھی حضور کا گستاخ، پھر اس سے کتنا بڑا اعلان جنگ ہوگا تو خود سوچ. پھر نبی کی شان یہ ہے، یہی حدیث پیچھے سے بھی پڑھیں، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں قدم بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. پھر اس کا دیکھنا نہیں ہوتا، اس کا بولنا، اس کا سننا، چلنا، پکڑنا، اس کا پکڑنا نہیں ہوتا. سب کچھ میں کرتا ہوں. یہی وجہ ہے خواجہ فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ساری یہ زمین تاکہ ڈھائی قدم نہیں تھی، ڈھائی قدم چلتے ہیں، اڑھائی قدم چلتے ہیں، زمین ختم ہو جاتی. قدم میں بن جاتا ہوں. جب وہ قدم بن جاتے پھر فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے ولی کے رہتے پاکستان میں ہیں، ابدال ہے، کتب ہے. روزانہ ابدال رات کے آخری وقت میں کعبے کا طواف کرتے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ قدم میں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے 3500 کلومیٹر کی دوری سے، بلکہ 3500 میل کی دوری سے. وہ کان کون سے تھے جو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر پہاڑ کا منظر بھی دیکھ رہے ہیں، جنگ کا منظر بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہاں سے اپنی آواز بھی پہنچا رہے ہیں، یا ساریہ الجبل یا